ہے. ذاکر صاحب بیٹھے ہیں, اظہر گتی صاحب, ان کی ابھی تک آواز نہیں ہے. اظہر گتی صاحب مسلمان ہیں آپ؟ یس سر جی کچھ آپ سنا دیں, آپ سے پہلی دفعہ بات ہو رہی ہے اور آپ کا نام بڑا ڈفرینٹ قسم کا ہے, اصل نیم میں لینا نہیں چاہ رہا. مجھے کوئی ڈیبیٹ نہیں کرنی ہے. بائے بائے, تھینک یو. دوبارہ نہ جڑیے گا ورنہ بلاک ہو جائیں گے آپ. اس کا مطلب ہے کہ آپ مسلمان نہیں تھے. عامر قریشی صاحب جی بہترین, سارے آ گئے. اوکے سر جی, اب مجھے بتائیے, ابو ذر کو کہہ رہا تھا کہ اس نے اسپیشلی ابو ذر کو بھیجا تھا. ابو ذر آپ اسٹریم میں آ چکے ہیں, انمیوٹ کر کے بولیے ذرا ایک سیکنڈ. مائک ٹھیک سے تب سے کام نہیں کر رہا تھا, کیا کرے. اب کام کر رہا ہے آپ. بہترین. لے سر جی, اب بتائیں کہ اللہ اکبر ہے یا گائے اکبر ہے؟ کس کو پوچھ رہے ہیں آپ؟ میں بول سکتا ہوں. آپ سارے بیٹھے ہیں, باری باری بولنا شروع کر دیں. ایک بات ٹھیک ہے 8 ٹھیک ہے. بندے بیٹھے ہیں, بازار 8 اللہ آواز مسلمان آ اکبر. رہی بیٹھے ہے؟ ہیں, باری باری بولیں. اللہ اکبر ہے. بتاؤ ایک بات بتاؤ, میری آواز آ رہی ہے میرا نا؟ سوال ہے, آپ 8 لوگوں سے صرف اس سوال کا جواب دے دیں, اللہ اکبر ہے کہ گائے اکبر ہے؟ اللہ اکبر ہے جی. آواز آ رہی ہے اللہ میری؟ اکبر ہے. جی سب کی آواز آ رہی ہے. یار مجھے بات بتاؤ, ایک بات بتائیں, آپ اللہ دا فادر اکبر ہے کہ گاؤں اکبر ہے؟ جی ارے اللہ اکبر ہے, لیکن یہ ادھر گائے کی در سے آ گیا. یہی تو پوچھ رہا ہوں. بھائی آپ بات لائے نا سنو, گائے, اللہ ہی پہلے اکبر ہے. بتائیے گائے لائے کہاں سے آپ؟ اب یہ میں بتاؤں گا نا گائے بھی. اظہر صاحب, ابو ذر صاحب, مسئلہ آپ کی طرف ہے. آپ کا مائک سے فیڈ بیک آ رہا ہے, آپ اپنا ہیڈ فون اتار دیں یا ہیڈ فون لگا لیں, دونوں میں سے ایک کام آپ کو کرنا پڑے گا. ہاں جی, تو باری باری سب لوگ ایڈم بات بولتے سنو, جائیں کہ اللہ اکبر کیوں ہے اور گائے اکبر کیوں نہیں ہے. پلیز ایڈم بات سنو. سناؤ. دا سن, دا ہولی فادر, اوکے, دا ہولی اسپرٹ The اکبر ہے Son, کہ the گاؤں Holy اکبر ہے؟ Father, the Holy Spirit. Okay, get lost. جو بات کر رہا ہوں وہ کچھ اور کر رہا ہوں. سن, ہولی فادر, ہولی اسپرٹ, کہاں پہنچ گیا بھائی جان؟ اللہ اکبر یا گاؤ اکبر, دیٹس دا کوشچن. اللہ اکبر ہے کیونکہ بہترین, گائے تو اللہ کی کریشن ہے اور اللہ بہترین, خود کریٹر ہے, اس لیے بہترین اللہ ہو گیا, اکبر ہے. اوکے. بہترین ہو گیا. اب اگر اللہ کو گائے کی ضرورت پڑے تو اکبر کون ہوگا, اللہ یا گائے؟ گائے اکبر ہوگی بے شک. بہترین. اگر نہیں جی, ہمیں ایک بھائی نے کہہ دیا جن کا نام ہے عرفات خان, انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کو گائے کی ضرورت پڑے تو پھر گائے اکبر ہوگی. پون ہاں صاحب میں آپ کو بلاک کرنے لگا ہوں, خود ہی چھوڑ دیں 5 سیکنڈ سے پہلے. کوئی اور بھائی اس بھائی کے ساتھ اگری کرتا ہے؟ مبشر خان صاحب, اگر اللہ جی کو گائے کی ضرورت پڑے تو اللہ اکبر ہوگا یا گائے؟ ارے بھائی, اللہ کو ضرورت کیوں پڑے گی گائے کی؟ ارریسپیکٹو, وہ تو وہ بات کی بات ہے. ہاں وہی میں جی بول رہا جی ہوں, ریسپیکٹیو. اگر اللہ کو ضرورت پڑے گائے کی تو گائے مہان نہیں. اوکے میں بول رہا ہوں پہلے. بہترین سر, تھینک یو, آپ کا جواب آ گیا. اب آپ رک جائیے گا. مبشر خان صاحب. جی جی. مبشر سر وہی ہے کب پڑی حافظ ضرورت یار. پڑی, یہ مبشر بتائیے کہ صاحب آپ اللہ کو اسٹوڈیو چھوڑ, نہیں, اس کو ضرورت کب پڑی؟ مبشر ایکس بھائی مسلم ہے, مبشر ایکس مسلم ہے نا. اسٹوڈیو چھوڑ دو نا بھائی, مبشر بھائی. اوکے, مبشر کو نکال دیا. اچھا جی, عامر قریشی صاحب. مجھے ذرا 2 منٹ دیجیے آپ, میں ذرا کچھ کام کر رہا ہوں, ابھی جواب دوں گا. بہترین ہو گیا. 2 کیسر منٹ ڈار صاحب. نہیں جی, 8 بندوں میں سے سر ساحل جی صاحب کتنے رہ گئے ہیں ابھی؟ تھوڑے سے رہ گئے ہیں, 4 5 6 7 رہ گئے ہیں. جی مبشر خان, 6 رہ گئے. مبشر خان. ہاں ہیلو جی سر. سر, اللہ اکبر, اللہ اکبر ہے. بالکل ٹھیک ہے, مطلب لیکن اللہ اگر کو کسی اللہ کی, کو گائے کی ضرورت پڑے تو گائے اکبر ہوگی یا اللہ؟ سر اللہ کو تو ویسے کسی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ٹھیک اللہ ہے, اکبر ہے, میں پوچھ اکبر رہا ہوں, رہے گا. اگر اللہ کو گائے کی ضرورت پڑے تو اللہ اکبر ہوگا یا گائے؟ سر ہم اگر مگر تو مطلب اگر کی بات ہم نہیں کر سکتے, لیکن اللہ اکبر ہے. وہ میں نے پھر مان بعد لیا میں اللہ دیکھیں گے. اکبر ہے. اگر نہیں, بات ہاں یہ ہاں. ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ کو گائے کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر اللہ اکبر تو نہیں نہ رہا. اکبر وہ چیز ہوتی ہے جس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہ پڑے. کریکٹ. وہی نا, وہی کہا نا, اللہ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس لیے اللہ لیکن اکبر ہے. بھائی جان دیکھیں, میں نے مان لی نا آپ کی بات, اب آپ میرے سوال کا جواب دے دیں. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ کو گاؤں کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر اللہ اکبر ہوگا یا گائے؟ سر پہلے میرے خیال سے مطلب پھر تو گائے اکبر ہے, لیکن بہترین اگر بھائی, اتنی اگر سی اگر بات ہے. اگر اس میں ضرورت پڑے, اکبر کا اگر ضرورت استعمال کا
ہاں ہاں اگر کا ہاں استعمال کیا میں نے، اگر کا. ٹھیک ہے بہترین ہو گیا، 2 بندوں نے جواب دے دیا. اچھا جی مومن عثمان علی، آپ کا کیا خیال ہے سر؟ اگر اللہ کو گائے کی ضرورت پڑے تو اللہ اکبر ہوگا یا گائے؟ بائیں. سوری سر گائے. گائے، بہترین ہو گیا. اچھا جی بلال رضا صاحب، اگر اللہ کو گائے کی ضرورت پڑے کوئی کام کرنے کے لیے تو اللہ اکبر ہوگا یا گائے؟ سوری میں ذرا ابھی ہوا ہوں. آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی سر آپ کی آواز آ رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں راجا بھائی صاحب جڑے ہیں ایڈم سیکر فین کے نام سے. بھائی جان اگر آپ بلاک نہیں ہونا چاہتے تو سٹریم چھوڑ دیں فوراً سے پہلے، ورنہ بلاک ہو جائیں گے. سر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر اللہ میاں کو گائے کی ضرورت پڑے تو گائے اکبر ہوگی یا اللہ؟ گائے کی ضرورت پڑ رہی ہے کوئی کیا؟ خاص کام کرنے کے لیے اگر اللہ میاں کو گائے کی ضرورت پڑے تو گائے اکبر ہوگی یا اللہ؟ اٹس لائک جی سر بلال رضا آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہلو. جی سر. اب آ رہی ہے آواز؟ جی اب آ رہی ہلو. سر. ہاں سوری وہ جی سر کال آ بولیے. گئی. ارے بولو آگے. آپ دوبارہ سوال کیجیے گا. میں نے کہا کہ اگر اللہ میاں کو نہیں سوال کیا تھا؟ گائے کی ضرورت پڑے کوئی کام کرنے کے لیے تو اللہ اکبر ہوگا یا گائے؟ نہیں گائے اکبر تو نہیں ہوگی. پہلے میری بات نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو اسپیسیز ہے ان سے کام کرواتا ہے نا، تو مطلب پھر اس ٹھیک ہے حساب سے کام تو کرواتا کی بات ہی نہیں کر رہا میں. کام کرواتا تو نبیوں جی سے بھی پھر کام کراتا ہے، انسانوں سے بھی کام کراتا ہے، اس کی بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ کو کوئی کام کرنے کے لیے گائے کی جی ضرورت پڑے تو گائے اکبر ہوگی ہاں یا اللہ؟ نہیں دراصل میں نے ابھی بھی جوائن اچھا کیا تو انسانوں کو میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے اللہ کی ضرورت ہوتی ہے نا، جی جی بالکل. تو اس کا مطلب ہے اللہ اکبر. لیکن اگر اللہ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو جس چیز کی ضرورت پڑی وہ اکبر ہوا نا اللہ سے. ویسے انہوں نے، اگر میں پوچھنا چاہوں تھوڑا سا کہ وہ کس میں بتاؤں چیز گا میں انہوں نے کانٹیکس گائے بات میں. پہلے ہم جو ہے نا بغیر کانٹیکس سے بات کر رہے ہیں اکبر کی ڈیفینیشن کے اوپر. تو اگر اللہ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ اکبر ہوگا یا گائے؟ دیکھو ذریعہ دیا اس نے، کیا بنایا مطلب ذریعہ بنایا یار وہ تو ذریعہ بعد میں بات کریں گے ہم جب ہم کانٹیکس پڑھیں گے کہ وہ ذریعہ ہے یا وہ نیڈ ہے. ٹھیک ہے وہ بات کی بات ہے. ابھی مجھے بتائیں کہ اگر اللہ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو وہ چیز جس کی ضرورت پڑی ہے وہ اکبر ہوگا یا اللہ؟ دیکھے میں آپ کو ایک مثال دوں، 2 منٹ دیں گے. جیسے ابھی ایک کیا کہتے ہیں وہ ہے کمپنی ہے، اس میں ایک باس ہوتا ہے، اس کو بھی تو اپنے سرونٹ کی ضرورت پڑتی ہے نا، تو وہ ان کو بلاتے ہیں اپنے کام کے لیے. تو بٹ باس از باس آلویز. باس از باس آلویز اینڈ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. لیکن اگر کوئی خاص کام کرنے کے لیے اللہ کو ہاں ضرورت پڑے ایک اپنی ہی کریشن کی تو اکبر کون ہوا؟ ہو از بگر؟ سر میرا کام ہو گیا، آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. محمد عامر. اچھا سر رک جائیں پہلے اس سے بات کر لو پھر آپ تک آتا ہوں. سر مجھے بتائیں اللہ کو کام کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے رضا صاحب؟ بلال رضا ٹھنڈے یار پڑ گئے قیامت سے بھائی. پہلے جواب دیں یار، قیامت سے پہلے جواب دیں یار. اوکے ظفر صاحب سے بات کرتے ہیں. ظفر محسن آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ آپ کافی دیر سے سن رہے ہیں. میرے ایک استاد تھے، جب میں پڑھتا تھا تو کہتے تھے کہ عقل بڑی کی بھینس. اس وقت جی میری بالکل. سمجھ میں نہیں آتا تھا، میں بھینس آج آ کہتا گیا؟ تھا بڑی. ہاں آج سمجھ آپ میں آ سے گیا بحث کہ ہو گئی. بھینس بڑی ہوتی ہے. بہترین. تو اگر اللہ کو گائے کی ضرورت پڑ رہی ہے کام کرنے کے لیے اپنا ایسا امپورٹنٹ کام جو اللہ کے سوا کوئی دنیا میں نہیں کر سکتا، تو اصل اس کا میں ایسا مطلب ہے ہے کہ نا، ہاں میں روز سنتا ہوں اذان میں اللہ اکبر، تو میں سمجھتا ہوں اللہ بڑا ہے. اب آپ بتائیے کہ آپ کی نگاہ میں کون بڑا ہے؟ میں وہی بتانے لگا ہوں آپ سے، آپ بتائیں گے بیسیکلی. اگر ارے بھائی اللہ کو اللہ میں روز کچھ روز کام ہے اذان میں سنتا ہوں اللہ اکبر، اس لیے میں اسے مانتا ہوں کہ اللہ بڑا سر ہے. ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سن لیا.
रिपीट करने की जरूरत नहीं है. I heard you first time. Now my question is, अगर कोई ऐसा काम है जो अल्लाह के सिवा पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता और अल्लाह को वो काम करने के लिए एक गाय की जरूरत पड़े, तो आप बताइए कि अल्लाह अकबर रहेगा या गाओ माता अकबर हो जाएगी? भाई हिंदुओं की तरह अल्लाह मियाँ अवतार नहीं लेते हैं ना, अल्लाह ताला बिल्कुल नहीं जहाँ लेते, है वहाँ है। ठीक, बिल्कुल नहीं लेते. लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि अगर सवाल का गाय, जवाब क्यों नहीं देते यार तुम लोग सीधा सीधा? अरे भाई बता तो रहा हूँ कि वो जमीन में आएंगे नहीं कि आप बस आपसे बात करेंगे, जरूरत नहीं वो अपनी करेंगे ना, बताएंगे, वो आपकी नहीं. अपनी जरूरत बताएंगे आपको, तभी तो आपको पता चलेगा अल्लाह को क्या जरूरत है। अल्लाह की कैसे पता जरूरत, चला कि अल्लाह को जरूरत है गाय की, आपको हाँ कैसे मालूम हुआ? वो बात की बात है ना, तो यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ ना कि अल्लाह को आप वो कह रहे हो कि बताऊंगा, वो उनको मैं गाय की बताऊंगा. जरूरत। पहले मेरी हाँ बात का जवाब दे दे, फिर मैं वो बताता हूँ. हाँ तो ठीक है, आप बताइए तब ना आगे मैं बात करूंगा। मुझे नहीं पता है कि अल्लाह को कब जरूरत पड़ी है। ओके, फिर आप गेट लॉस्ट हो जाए, गेट लॉस्ट हो जाए. पागल का बच्चा, सवाल का जवाब नहीं देना अपनी मर्जी से. ओके जी. ले भाई लोगों, थैंक यू सो वेरी मच. कुछ लोग फिल्टर हो चुके हैं बिकॉज उनको अम्ब का पता नहीं है और वो जवाब देना चाहते हैं, और कुछ लोग वैसे भाग गए. ठीक हो गया. आमिर भाई से जवाब नहीं लिया है ना, आमिर भाई का आमिर भाई से बाकी है. जवाब नहीं लिया. आमिर भाई जवाब दे दें यार. आमिर कुरैशी, जी आपने काम खत्म कर सर, लिया ये था. आपका तो एडम भाई आपका सवाल ही गलत है। ये मेरे हिसाब से सर आप जो गलत हो सवाल या कर रहे हैं, सही हो उसको छोड़ दें सर, उसका जवाब दे दें बस. बात पूरी होने दें आप प्लीज। सर, आप किसी से यूं, कोई बच्चा यूं कहे कि मैंने अपने बाप को पैदा करा, तो ये बात उसकी कहाँ तक सही होगी, आप बताएं। एक सवाल ही आपका गलत है तो आप उसका जवाब, पहले आप अपना सर सवाल तो सही करिए जब हम आप। यहाँ पे मैं अल्लाह के पैदा करने की बात कर रहा हूँ. जी मैंने कहा है अल्लाह को किसने पैदा किया? नहीं नहीं नहीं, मैं आपके बात का कॉन्टेक्ट बता रही हूँ। एक आदमी नहीं, आप यूं बता कहे रही कि है नहीं मैंने हूं. मैंने एक सवाल के उसका जवाब दे दें. अगर अल्लाह को अपना कोई खास काम करने के लिए जो अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता, उसको करने के लिए गाय की जरूरत पड़े, तो बड़ा कौन होगा, गाय या अल्लाह? सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। नहीं, आपका इंटरनेट खराब आपके है. इंटरनेट में प्रॉब्लम है भाई. आवाज ब्रेक हो रही चल अरे म्यूट आपके करके बैठ इंटरनेट जाए. में प्रॉब्लम है. हाँ म्यूट करके बैठ जाए, बोलिएगा नहीं. है। मेरी ओके. सर छोटे मेरी साहब आवाज आ साहब, रही है? मैं निकाल दूंगा अगर आपने मजीद टेंट की, तो चुप कर जाएं, बैठ जाएं, आपका इंटरनेट खराब है. ओके गाइस, जो बाकी लोग हमारे साथ अच्छे तरीके से बात किए थे, अब जी कॉन्टेक्स्ट पे ले आते हैं. काफी देर का सस्पेंस हो गया, काफी लोग सस्पेंस में मुब्तला थे, वो चाह रहे थे कि उन्हें पता लग जाए, अब तो काफी हो गया. ले जी कॉन्टेक्स्ट देखते हैं. अल्लाह ताला कहता है कि उसको रेजरेक्ट करने के लिए, मुर्दे को जिंदा करने के लिए गायों की जरूरत होती है. मुर्दे को जिंदा करना एक ऐसा काम है जो खुदा के अलावा कोई नहीं कर सकता. कुरान के अंदर इस चीज की स्पेसिफिकेशन है कि अल्लाह है जो मुर्दों को जिंदा करता है. इसीलिए अल्लाह कहता है मैं अल्लाह हूं क्योंकि मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं. लेकिन कुरान के अंदर अल्लाह कहता है कि मुर्दे को जिंदा करने के लिए अल्लाह को गाय की जरूरत पड़ती है. ये वो आयतें हैं जिन आयतों की वजह से सूरह गाय का नाम सूरह गाय पड़ा. मुसलमान कहते हैं कि सूरह निसा चूंकि चैप्टर ऑफ वुमेन कुरान के अंदर है, इसलिए इस्लाम औरतों को बहुत इज्जत देता है. मैंने एक बंदे के साथ डिबेट की थी, मैंने कहा था कि भाईजान फिर उस हिसाब से गाय की ज्यादा इज्जत है औरतों की निस्बत. क्यों? क्योंकि गाय की सूरत सबसे बड़ी सूरत है कुरान के अंदर. इससे बड़ी सूरत पूरी कुरान में है ही कोई नहीं. नंबर 2, गाय अकबर है अल्लाह से. क्यों? क्योंकि अल्लाह को रेजरेक्ट करने के लिए, ह्यूमन लाइफ को वापस लाइफ देने के लिए गाय की जरूरत पड़ी. आइए देखते हैं, सस्पेंस से पर्दा हटाते हैं. और जितने लोगों ने कहा था बिल्कुल सही कहा था, अगर अल्लाह को किसी चीज को जिंदा करने के लिए, कोई काम करने के लिए गाय की जरूरत पड़े तो गाय अकबर है. हिंदी लोग हिंदी पढ़ लें, मैं उर्दू में पढ़ूंगा, स्क्रीन पे दोनों मैं लेके आऊंगा, इंग्लिश को साइड पे रख रहा हूं मैं. और याद करो जब मूसा ने कहा अपनी कौम से, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है एक गाय को जिबा कर लो, उन्होंने कहा क्या आप हमसे ठट्ठा कर रहे हैं, यानी कि हंसी मजाक कर रहे हैं, इधर मुर्दा पड़ा है, आप कह रहे गाय जिबा कर लो. फरमाया मैं अल्लाह की पनाह तलब करता हूं, इन जाहिलों में से हूं मैं इन जाहिलों से हूं कि अल्लाह ने कहा गाय जिबा करो तो उसे जरूरत होगी गाय की. ओके, अगली आयत. उन्होंने कहा हमारे लिए जरा अपने रब से दुआ कीजिए, पूछ लीजिए कि वो हम पे क्लियर कर दे
کہ وہ گائے کیسی ہو. اب اللہ میاں نے کہہ دیا گائے ذبح کرو, اللہ میاں نے بتایا ہی نہیں کہ گائے کیسی ہونی چاہیے. ایک علیحدہ گیم ہے. اللہ بتا تو دے گائے کیسی ہونی چاہیے پہلی آدھ میں, اللہ نے نہیں بتایا. اب اللہ پھر بھی کم کانٹیکس دے گا گائے کا. کیا دیتا ہے اللہ کانٹیکس؟ موسیٰ نے اللہ سے پوچھا بھائی وہ گائے کیسی ہونی چاہیے, تو اللہ نے بتایا ایسی ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو, نوجوانی کے مابین ہو, یعنی کہ فل پیک پہ ہو. ٹیٹم ٹیٹ گائے ہونی چاہیے, نہ بچی ہو نہ بڈھی ہو, ٹیٹم ٹیٹ جوان گائے ہونی چاہیے. تو اللہ کہتے ہیں اب کر لو بھائی. اس کے بعد جناب اگلی آیت آتی ہے. تو انہوں نے کہا ذرا ایک دفعہ پھر جا کے دعا کیجیے, اللہ میں سے پھر پوچھ یار اس کا رنگ شنگ کیسا ہوگا, رنگ تو بتا دے یار, کالی گائے کا ذبح کرنی ہے, چٹی گائے ذبح کرنی ہے, زرد گائے ذبح کرنی ہے. اللہ پھر جواب دیتا ہے. اللہ کہتا ہے سوال غلط نہیں ہے تمہارا, بالکل ستیہ سوال ہے, یہ میں نے نہیں بتایا تھا, آئی ایم سوری میں بھول گیا تھا. اللہ کہتا ہے وہ گائے ہونی چاہیے زرد رنگ کی, جس کا رنگ ایسا شو ہو کہ دیکھنے والوں کو خوب اچھا لگے. بہترین زرد قسم کا رنگ ہونا چاہیے, ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ. ہاں صحیح, اللہ میاں بتا رہا ہے, اللہ میاں ہاں یہ ارے بھائی یہ بہت بار پڑھ چکے ہیں, اور قسم سے وہ جب پڑھتے تھے نا مومن ہو کے بھی, تو بھی ایسا دماغ میں آتا تھا کہ چل کیا رہا ہے بھائی, یہ گائے ایسی ہونی چاہیے, کیا یہ اللہ کو کیا کرنے کا یہ سب. آج آپ کو ایک اندر کی بات دکھانے لگا ہوں جو بہت کم لوگوں کو اچھا پتا ہے. چلو دیکھتے. انہوں نے کہا اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجئے, ہم پر وعدہ کریں وہ گائے کیسی ہو, کیونکہ گائے کا معاملہ ہم پر یقیناً مشتبہ ہو گیا ہے. لو جی ابھی بھی کلیئر نہیں ہوا بھائی جان, ابھی آپ نے کلیئر نہیں بتایا. وہ جو گائے زرد رنگ کی ہو, اگر اس کا ایک ٹانگ ٹوٹی ہو تو کیا ہوا, اگر اس کا ایک سینگ ٹوٹا ہوا تو کیا ہوا, اگر وہ کھیت میں جٹی ہوئی تو کیا ہوا, تو ہم پھر کر لیں گے. اللہ کہتا ہے ایسی گائے ہونی چاہیے جس سے کوئی مشقت نہ لی گئی ہو, کبھی کھیت میں نہ جٹی ہو, نہ وہ زمین میں ہل چلاتی ہو, نہ اس کے اوپر تم نے وزن ٹویا ہو, نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو, صحیح سالم یک رنگ ہونی چاہیے, بہترین پپو. سو لہذا گائے کس قسم کی گائے کی اللہ کو ضرورت ہے, دیکھو اللہ کلیئر کرتا جا رہا ہے. ایویں شے میں گائے کی سیل پہ ضرورت نہیں ہے, ہاں سینگ ٹوٹے ہوئے گائے کی ضرورت نہیں ہے, اگر گائے کو کھیتی میں ڈال دیا تو ضرورت نہیں ہے, اگر گائے کو ریڑی کے طور پہ استعمال کر لیا, ریڑی گائے کے طور پہ, تو بھی ضرورت نہیں ہے. ایکسپلیسٹلی زرد رنگ کی ہونی چاہیے, وہ بھی شائنی زرد کلر ہونا چاہیے سہیل بھائی, شائنی شائنی شائنی. نہ بڈھی ہو نہ جوان ہو, فل پوپٹ پپو گائے ہونی چاہیے. ہاں ہاں اللہ میاں کہہ رہے ہیں, میں تو نہیں کہہ رہا. تب انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ایسا کر لیتے ہیں. اب دیکھیے اور یاد کرو, اب اللہ نے بعد میں بتایا کہ گائے کس لیے ذبح ہو رہی ہے, حالانکہ پہلے یہ آیت سب سے پہلے ہونی چاہیے. جب میں بھی پڑھ رہا تھا میں نے کہا یار کیا بکواس ہے, یہ آیت سب سے پہلے ہونی چاہیے, ٹاپ آف دا لسٹ ہونی چاہیے, لیکن نہیں آؤ اینڈ میں آتی ہے. ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا, اس کا الزام تم دوسرے پہ لگا رہے تھے, اللہ ظاہر کرنا چاہ رہے تم کیا چھپا رہے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ظاہر کرنا ہے, اس کے لیے مجھے یہ گائے چاہیے, کہ میں نے ظاہر کرنا ہے اس قتل کیے ہوئے بندے کے قاتل کو, تو لہٰذا مجھے اس قتل کیے ہوئے بندے کو زندہ کرنے کا ہے. میں ویسے ہی نہیں بتا سکتا تمہیں, میرے پاس علم نہیں ہے کہ اس بندے کو قتل کس نے کیا ہے. موسیٰ میرے پاس علم نہیں ہے, اللہ میاں فرما رہا ہے اصل میں, ورنہ اللہ میاں کہہ رہا ہے اس بندے کو قتل اس نے کیا, موسیٰ پکڑ لو اس کو, اللہ نے تمہیں حکم دے دیا. نہیں نہیں نہیں, اللہ ایسا نہیں کر رہا. اللہ ایک خاص طرح کی گائے ذبح کراتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس گائے کو اللہ کہتا ہے اس کو ضرب دو, سٹرائک کرو اس ذبح کی بھی گائے کے گوشت کو, کس کے ساتھ, اس بندے کے ساتھ. تو وہ بندہ ہو گیا زندہ, اور اس نے بتا دیا کہ مجھے کس نے قتل کیا. تو ہم نے حکم دیا, اللہ نے حکم دیا, مقتول کی لاش اس گائے کے ایک ٹکڑے سے ضرب لگاؤ, اور اس طرح اللہ نے ثابت کر دیا کہ کس نے اس کو قتل کیا تھا. اب مجھے یہ بتائیے کہ اللہ بڑا یا گائے, کیونکہ اللہ بتا سکتا تھا, اللہ خود زندہ کر سکتا تھا. وائی واز اٹ کہ اللہ کو ضرورت پڑی ایک گائے کی, وہ بھی ایک خاص طرح کی گائے کی, ایک خاص نسل کی گائے کی, جس کا رنگ بھی زرد ہو, اس کی سٹائل بھی ایسی ہو, اس نے یہ نہ کیا ہو وہ نہ کیا ہو. اب اللہ اکبر ہوا ساحل بھائی یا گاؤ؟ بھائی میرے کو تو اگر بھائی اب پوچھو نا, ایک منٹ یار, اللہ میرے سے سوال کیا گیا, جواب تو دینے دو.
हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आपके सवाल का जवाब, अरे बाकी यार लोगों को सुकून इंसान नहीं आ रहा। है, भाई लोगों, आप लोगों को टाइम दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा, थोड़ा सा साहिल भाई को पूरा बोल टाइम दीजिए आप। देंगे यार, क्यों घबरा रहे हो, टेंशन ना लो। हाँ तो सबसे पहली बात आपका जो आवाज सवाल है, अरे कि क्या जादू चल रहा है, क्या चल रहा है भाई, मैं बोलते साथ ये बोलना शुरू कर देता है, ये मेरे बीच में बहुत बोलता है ये मोमिन। मैंने अब म्यूट कर दिया उसको, आप अपनी बात रखिए, फिर मोमिन को मौका देते हैं यार। अच्छा आपके सवाल का जवाब है वो तो बिल्कुल साफ है कि गौ जो है वही अकबर है, लेकिन उससे बढ़ के मैं ये बोलूंगा कि ये जिसने भी लिखा है भाई बहुत डंगर इंसान था वो। तो उसने पूरे लॉजिक की और पूरा एक बोलते हैं ना सेंस की पूरी माँ बहन एक कर दी उसने। क्या लॉजिक बनता है ये किस्से में, और उसी पे वो चैप्टर का नाम भी पड़ गया बकरा। क्या नॉनसेंसिकल इलॉजिकल ये स्टोरी बताइए, क्यों बताइए, क्या क्या इंपॉर्टेंस क्या है इसका, और ये ऐसा क्यों हो रहा है वो पता करने के लिए, बताने के लिए कि कौन कातिल है। अरे सीधा इतना ही क्योंकि अल्लाह पावरफुल है तो सीधा उसको जगा के वो बोल देता हाँ ये मेरा कातिल और मर जाता। लेकिन अल्लाह इतने जिंदा ही नहीं कर मगजमारी सकता लोग जब क्यों तक, करवा रहे हैं? लेकिन साहिल भाई अल्लाह जिंदा ही नहीं कर सकता जब तक गाय का टुकड़ा उसको टच ना करे। इससे ये हाँ साबित होता है गाय अकबर, यही तो बात है, इससे साबित होता है गाय अकबर है। ले भाई लोगों, मुसलमानों के लिए माइक ओपन है, कोई भी बोलना चाहे बोल सकता है। जी भाई, थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे बोलने के जी लिए। सर, आपका पूरा वक्त आपका, मेरी सत्य आ रही है, अवश्य अपने आ रही इसमें है। मैं आपको कुछ बातें कहना चाहता हूँ इसमें, कि पहले तो अल्लाह ने दुनिया को दारुल असबाब बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने बिना किसी चीज़ के भी लोगों मुर्दों को ज़िंदा करके दिखाया। शायद आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या नहीं देखा, जो उन्होंने 3 परिंदे पाले थे। खैर बहरहाल वो वाक़या लंबा है। तो और ये जो आप कह रहा हो कि गाय ऐसी होनी चाहिए, गाय वैसी होनी चाहिए, उसका सींग टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, तो ये अल्लाह तबारक व तआला उनकी बात का जवाब में कह रहा था। नॉर्मल सी बात है, अल्लाह ने क्या गाय ज़िबा कर दो। मेरी आवाज़ आ रही है? सर आ रही है, लेकिन मैंने हेलो? कहा आप बोल लें एक दो बार, जलेबी पूरी बना ले, फिर आपसे बात करता हूँ। मैं जरा सांस ले रहा था, सुनिए टेंशन ना ले, आप जलेबी पूरी बनाए, फुल जलेबी बनाए, मैं सीधी कर दूंगा, आप टेंशन ना लें, बनाते रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ उनको हुक्म दिया कि आप गाय को ज़िबा करो, तो वो लोग जो है वो उसके अंदर कैसी होनी चाहिए, रंग कैसा होनी चाहिए, कितनी उम्र की होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने पूछी। अल्लाह का सिंपल सी एक बात थी कि गाय को ज़िबा करना है, गाय ज़िबा कर दो, मामला ख़त्म। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हुक्म दिया था कि गाय को ज़िबा करना है, बस। तो ये जो आप खामा खाई की बातें लोगों को पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं, तो ये जो है ना, इससे कोई नफ़ा नहीं होगा। तो और कौन-सी बात की थी आपने? अब मैं मेरे आंसर ज़हन दे से दूं निकल पहले, गई। मैं इतनी बातों का आंसर दे दूं क्योंकि आपको भी भूल गया। अब मैं आंसर दे देता हूँ। देखिए, अल्लाह ने सवालों का जिस वक्त, अब सुन लेना, आंसर भी जवाब, ले ले। मैं आपके सवाल लिख लूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। 1 मिनट नहीं, रुकिए। लिखे लिखे रिमाइंड करके यूट्यूब में देख लेना। देखो वो सबसे यूट्यूब पहली में बात हैंड ये, यार कैन यू प्लीज शट अप मैन व्हेन आई एम स्पीकिंग। चलिए अभी बोलिए। आपको मैंने इतना मौका दिया बोलने का, तो अब आप मुझे भी तो बोलिए, बोल कर बोलिए। देना, आप बोलना नहीं बीच में। अरे बिल्कुल। अरे ये बीच बीच में बोले, अच्छा ठीक है ये भी मत बोलो भाई, मेहरबानी हाँ, करो। देखिए आपने सबसे पहले कहा कि उन लोगों को कर लेना चाहिए था गाय को ज़िबा, जैसे ही अल्लाह ने कहा था गाय को ज़िबा करो। मैं भी कहता हूँ आपके साथ बिल्कुल सत्य फरमाया। तो जब मूसा मूसा भी अपंग था, अपने लोगों की बात अल्लाह तक ले गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मूसा भी अपंग था, वो अपनी बात अपने लोगों की बात अल्लाह तक ले गया, क्योंकि मूसा के मुताबिक भी अल्लाह ने पूरी हुज्जत नहीं तमाम की। मूसा को भी लगा हाँ यार ये बात अल्लाह से पूछनी चाहिए, अल्लाह ने हुज्जत तमाम नहीं की। अच्छा चलो, मूसा भी इंसान है, वो भी शुरू हो सकता है, इंसानियत इंसान होने के नाते वो भी गलत बात कर सकता है। लेकिन जब मूसा अल्लाह तक लेके गया बात, अब अल्लाह को तो अपंग नहीं ना होना चाहिए था आपके मुताबिक। अल्लाह को तो कह देना चाहिए था भाई जोन सी मर्जी गाय ज़िबा कर दो। अल्लाह को भी पता, हाँ भाई मैंने बताया नहीं है पूरा, इंसान सत्य बोल रहा है, मुझे इंसान की बात सुनी। हाँ भाई, भाई यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम पूछा गया कि यार हमें बताओ किस तरह की गाय, अल्लाह को कहना, अल्लाह ने यहाँ पे गेम क्यों बनाई कि जनाब एक गाय, एक गाय जो कि बूढ़ी भी ना हो, जवान भी ना हो,
اور بہت زیادہ جوان بھی نہ ہو. تو اللہ کو یہاں پہ ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. اللہ کہنا چاہیے تھا یار جون سی مرضی گائے پکڑ لو یار, واٹس دا پرابلم. اوکے, اب اللہ نے پھر کم جواب دیا. اب بقول آپ کے اگر اللہ جانتا ہے کہ جون سی مرضی گائے ذبح کر لو, میں اس گائے سے بندہ زندہ کر لوں گا, تو اللہ کو یہ حجت نہیں دینی چاہیے تھی. اللہ کو پتا جب تک میں گائے کی اسپیسیفکیشن نہیں دوں گا وہ بندہ میں زندہ نہیں کر سکتا. لوگوں نے پھر پوچھا ہمیں بتائیے اس کا رنگ. اللہ کہتا جو مرضی رنگ کی ہو بھائی, کیا مسئلہ ہے, زرد ہو, سفید ہو, براؤن ہو, کالی ہو, واٹس دا پرابلم, گو ڈو اٹ. اللہ نے ایسا نہیں کہا. اللہ نے کہا میں بھی اپنگ تھا, سوری میں نے آپ کو بتایا نہیں, زرد رنگ کی ہونی چاہیے, نہ رنگ زیادہ تیز ہو, نہ برائٹ ہو, اور نہ کم برائٹ ہو. بھائی آپ کی یہ جلیبی جو آپ مجھے دے رہے ہیں, اللہ آپ کی جلیبی سے ایگری نہیں کرتا. ہو گیا, بولو کچھ. آپ نے جواب دینا. اب آپ نے جلیبی بنائی تھی, میں نے جلیبی کا آنسر دیا. ناؤ اٹس یور ٹرن. تو آپ کا جواب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی وقت بتا دینا چاہیے تھا کہ کوئی سی بھی گائے کر لو یار, کیا فرق پڑ لیا ہے اس میں. جو ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو مین مدعا یہاں پہ مردہ کو زندہ کرنا تھا. آپ یہ بتائیں کہ اللہ کا اکبر نہیں ہوتا وہ مردہ کیسے زندہ ہوتا؟ بہترین. چلیں جی سلیم جی, پہلی جلیبی ان کی ٹوٹ گئی, انہوں نے ایگری کر دیا, پرفیکٹ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب مجھے بتائیے اگر اللہ مردوں کو ایویں زندہ کر لیتا ہے, گائے کی ضرورت نہیں ہوتی, تو پھر اللہ نے گائے کو ذبح کروا کے اس کے گوشت کو مردے سے ٹچ کیوں کرایا؟ ویسے ہی زندہ کر لے. تو آپ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاوہ مردوں کو زندہ کر کے دکھایا نہیں دکھایا؟ یہ وہاں پہ بھی گائے ہوگی, وہاں پہ بھی گائے ہوگی, آپ کو نظر نہیں آئی, وہ جنت سے بھیجی تھی اللہ نے. جس طرح اللہ جنت سے فرشتے بھیجتا ہے, آپ کو پتا ہے جنت میں ایک گائے ہے جس کا گوشت دیا جائے گا سیکنڈ ڈے پہ لوگوں کو. جو جنتی ہوں گے ان کو سیکنڈ ڈے پہ گائے کا گوشت سرو ہوگا, فرسٹ ڈے پہ مچھلی کا لیور سرو ہوگا. جو نون مچھی ہے جس نے پوری دنیا کو اٹھایا ہوا ہے, فرسٹ ڈے میں نون مچھی کا لیور اللہ میاں سرو کرے گا. سیکنڈ ڈے آنورڈ گائے کا گوشت دے گا. اب چونکہ جنت میں جس بھی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے, کھایا جاتا ہے, اس کی ہڈیاں پھینکی جاتی ہیں, دوبارہ ویسے کا ویسا بن جاتا ہے. تو اللہ ڈیلی آپ کو ایک ہی گائے کھلائے گا. آپ کو کیا پتا کہ ہر دفعہ مردہ زندہ کرنے کے لیے اللہ گائے بھیجتا ہو اپنی؟ اللہ نے بتایا تو نہیں ہے نا. میڈم بھائی پہلے ایک مسئلہ حل کر لیں گائے, پھر بعد میں مچھلی نے کس کو وہ بعد میں دیکھیں گے ہم. آپ بعد میں دیکھیں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ کیا پتا اللہ اپنی جنت کی گائے بھیجتا ہو نا مردے زندہ کرنے کے لیے ہمیشہ. آپ پتہ سے بات نہیں بنتی. دیکھو میرے بھائی بات سمجھا, یہاں پہ کیا پتہ کی مضبوط دلیل والی بات ہو رہی ہے. تو میں مضبوط دلیل والی بات کر رہا ہوں. آپ مضبوط دلیل لے لیں, چلیں مضبوط دلیل لیں. تمام مسلمان سنیں اور اس دلیل کو توڑ کے دکھائیں اگر ثابت کرتے ہیں تو. میں نے یہ آیت آخر والی کم پڑھی تھی. کیوں کم پڑھی تھی؟ تاکہ آپ لوگ پہلے بنا لو, جتنی بھی بنانی ہے پنکتا بنا لو. یہاں پہ اللہ کیا کہتا ہے ساتھ میں ضرب کرنے کے بعد اللہ کیا کہتا ہے, آیت پوری پڑھیں آپ. کذالکا, اسی طریقے سے, میں یوں ہی زندہ کرتا ہوں. کون؟ اللہ. الموتی, موت کو. اردو ٹرانسلیشن پڑھیں. دیکھو اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. کس طریقے سے؟ گائے کے ٹوٹے سے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اسی طریقے سے گائے سے ہی میں مردے زندہ کرتا ہوں, کروں گا جہنم میں, جنت میں, آخرت میں. اللہ نے ایک کمپلیٹ سٹیٹمنٹ دی ہے. اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوتا اس میں لکھا ہوا ہے کذالکا, اسی طریقے سے. ساحل صاحب اپنگتا ختم ہو گئی؟ ختم. یہ تو پورا وہ ٹاٹا بائی بائی والا سین ہو گیا ہے. اب کیا ہے بھائی, تو لکھ بھی دیا اسی طریقے سے کرتا ہے اللہ. میرے موبائل آواز نہیں آ رہی, بریک ہو رہی ہے, مجھے پتا نہیں آپ نے کیا. اب بریکیں آئیں گی سر, اب بریکیں آئیں گی, اب سب کچھ بریکوں میں لگے گا. 8 بندے ایسے ہی تو نہیں ایڈم سیکر بٹھا کے بات کرتا. سر میں بول رہا ہوں کہ اس گائے کو کس نے بنایا تھا؟ جس نے بھی بنایا کوئی بات نہیں ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہر مردوں کو یہ گائے کے ٹکڑے کے ضربے لگا کے کرے گا زندہ؟ گائے سے زندہ کرے گا. ہاں وہی گائے سے ہی. ارے سر بہتر جاننے والا, دیکھو
उस गाय को बनाने वाला अल्लाह जानने है वाले और ने बेहतर बता दिया जानने ना वाला आपको, अल्लाह है। सर जिसने दे दिया ना नॉलेज। हाँ थैंक यू साहिल भाई, आप बात करें। मैं कह रहा हूं कि आपके अरे जानने तो वाला क्या जो है वो तो ऑलरेडी भाई इधर बता दिया ना उसने। कैसा कहता है वो भी देखो, वो क्या कहता है, देखो इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा कर देगा। सर कंटिन्यूस में मैं चल कह रहा रहा है हूँ कि सर मैं कह रहा हूँ उस गाय को बनाने वाला कौन था? उसको वो भी अल्लाह ने क्वेश्चन पे बनाया था। अल्लाह आऊंगा। अल्लाह मेरा ही था। सबसे हाँ अल्लाह ही था, और अल्लाह ने ही वो गाय इसलिए बनाई थी ताकि मुर्दे हाँ, जिंदा कर सके इवेंचुअली, इसीलिए। तो और उसने आप कुरान में पहले ये बता तो भी दी। मानो। दे- देखो देखो आप आयत को गलत कोट कर रहे हो। बेहतर जानने वाला तो अल्लाह ही है ना। वो अरे वो भाई तो भाई बेहतर भाई जानने वाला भाई अल्लाह है। आप भाई, बोल रहे हो कि अल्लाह वो ने कैसर कैसर वैसा क्यों कैसर किया? कैसर हाँ हाँ नॉर्मल खाना ही खाते हो ना आप? नॉर्मल बोलो खाना ही बोलो सर। क्या खाते हो ना? सवाल अनाज था। ही खाते हो ना? ये जो हाईलाइटेड पार्ट है इसको जरा, इसको पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ है एक बार। तोड़ मरोड़ के क्या पेश करे, जो लिखा है वही तो बोल रहे, पढ़ो जरा, और क्या मतलब बनता है इसका बताओ। ये जो हाईलाइट किया है उर्दू में, उर्दू आती है आपको कैसर साहब? साहिल साहब जरा देखिए हिंदी में कोई जलेबी तो नहीं बनी हुई, हिंदी पढ़िएगा, मुझे नहीं नहीं पता, नहीं, मैं तो हिंदी पढ़ा। हिंदी में भी सेम वैसी है। लिखते हैं इसी प्रकार अल्लाह मुर्दों को जीवित करेगा। कंटिन्यूस अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, जीवित करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है। और उसने निशानी भी दिखा दी कि मैं क़यामत वाले दिन इस इस तरीके तरीके से से करूंगा। जिंदा हाँ, करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह मियां गाँव अकबर। गवाहे अपने के ऊपर क्यों डाल रहे हैं आप मुझे एक बात बताएं, ये दिखाएं कि अल्लाह कयामत के दिन ऐसे ही जिंदा करेगा, कहाँ है? उसके सामने आप लिखा हुआ है। तुम्हारे लिखा हुआ है। मुर्दा ये कब क्या। जिंदे होंगे भाई? भाई मुर्दा कब मुर्दे जिंदे तो होंगे? मुर्दे तो अल्लाह ने बुतेरे जिंदा करके दिखाए। ऐसा हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे थे, वो कोई ईसा अलैहिस्सलाम थोड़ी कर रहे थे, अल्लाह कर रहा था। क्या तो क्या कर दिया था? अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम ओ ईसा अलैहिस्सलाम जब मुर्दा जिंदा करते थे तो वो मुर्दे कौन जिंदा करता था, आप तो ये वो तो बताएं। ईसा कर रहे थे ना वो तो। हाँ ना, तो ईसा कर रहा था ना ईसा उस टाइम पे, अल्लाह नहीं कर रहा था। अल्लाह इसी तरीके से करता है। हाँ, अल्लाह अब अल्लाह को जब करना होता है प्यारे भाई, बात समझ रिया नहीं है तू मेरी, मेरी बात समझ जा जरा। अल्लाह अरे किस तरीके से कर रिया है वो तू गौर भाई फरमा रिया नहीं है। सुन भाई आमिर, बोलने का मौका दो ना। हाँ तो ईसा तू बोल अलैहिस्सलाम दिया, कहते अभी उस पे काउंटर तो सुन ले, तब काउंटर तो मुझे सुन ले। बोलने देना। अरे तू सुन रिया ही नहीं है तो हम कैसे बोल देंगे भाई? क्या भाई सुना ना। हाँ, बात यह है कि जो आपने ईसा का जो एग्जाम्पल दिया, तो उसमें तो ईसा जिंदा कर रिया है, तो ईसा के साथ तो हाँ मसला नहीं है, मसला है अल्लाह भाई का। अल्लाह जब जिंदा कर रिया है तो उसको गाय की जरूरत पड़ रही है, हाँ तो मेरे और वो भाई इधर बात तो लिख समझो। रिया है उसी तरीके से कि इसी तरीके से मैं जिंदा कर रिया हूं सबको। ईसा अलैहिस्सलाम क्या कह के जिंदा करते थे, कुम बि इज़्निल्लाह, खड़ा हो जा अल्लाह के हुक्म से। तो इज़न समझो का बात मतलब को। हुक्म कब से हो गया? हेलो, इज़न चलो का जो मतलब भी हुक्म था। कब से हो गया? अच्छा अगर नहीं है तो चल, फिर ईसा ईसा पे ना जाओ ना, वो ईसा जिंदा कर रहा था, उसकी बात नहीं हो रही। और इज़न का मतलब हुक्म नहीं होता, प्लीज। यहाँ पे अकॉर्डिंगली इसकी बात बताएं आप, अल्लाह की बात, ईसा की बात नहीं हम कर रहे। देखो भाई, बात जो है ना खाली एक आयत से पूरे कुरान की तशरीह नहीं कर सकते, या पूरे कुरान का पूरे कुरान को आप भाई ये नहीं कोट। पूरे अल्लाह जब यहाँ पे क्लियरली कह रहा है, हाँ, देखो इसी तरह से अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है या करेगा, फ्यूचर टेंस। करेगा तो करेगा। भाई हाँ करेगा। अल्लाह ने बता दिया मैं गांव से ही मुर्दा जिंदा करूंगा। अब मुझे बताओ अल्लाह की बात मानूं या तुम्हारी? की तशरीह पढ़ी आपने, आप इसकी तशरीह दिखाएं इसी पे। मतलब अल्लाह की भाई बात पे यकीन नहीं है तुझे? अल्लाह की तो बात पे देखो यकीन नहीं कर रिया है तू आमिर? हमारा माइंड इंसान और अल्लाह तबारक व तआला पैदा करने वाला है, हम उसकी सोच तक नहीं लेकिन पहुंच सकते। आप मुझे अच्छा इसकी नहीं पहुंच तशरीह सकते, मतलब कुरान समझने जैसी नहीं है? क्या कह रहा हूँ, असल में ब्रेक होकर आवाज आ रही है, दोबारा बोलो। तू ये कह रिया है कि तू अल्लाह की बातों तक नहीं पहुंच सकता है, कुरान समझने जैसी नहीं है? ओ हो अबे भाई देखियो, अपने मुंह के अल्फाज मेरे मुंह में ना डाल, देखिए
تو کیا جو بول بھی ہے رہی تو ہے تو صاف صاف بولنا پھر کیا بول رہی ہے. کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا ہے اس کا خلاصہ بھی تو ہے نا, وہ دکھاؤ نا کہ اللہ نے اس میں کیا مطلب کہا. ایسا آپ اللہ کا ادھوری بات بتا رہی ہے تجھے اور تجھے خلاصے کے لیے دوسری جگہ جانا پڑ رہی ہے. ہاں تو بھائی دکھانا وہ خلاصہ, تو کیوں نہیں پہلے دکھا بول رہی آپ؟ دے, پہلے یہ بول دے کہ اللہ آدھی ادھوری بات بتاتا ہے, خلاصہ کے لیے ہم کو بندوں کے پاس جانا پڑتا ہے. مادری الفاظ نہیں ہے, مادری لینگویج نہیں ہے, ہمیں اردو سمجھ میں آتی ہے, تو ہمیں ہاں اردو ہاں میں آپ اردو ہی پوچھیں سامنے اردو لکھی میں ہے. لکھ دیا نا اردو میں. تو دیکھو اردو اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کر دے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. تو یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو دکھا رہا ہے, نشانیاں دکھا رہی ہے تجھے, تو دیکھ نہیں رہا ہے, تو عالموں کے پاس جا رہی ہے. ہاں تو بھائی ہم تو دیکھ رہے ہیں اللہ کی نشانی بات اس نہیں میں. مان رہی ہے, تو بندوں کی بات مان رہی ہے. اللہ تیرے میرے پیارے پچھواڑے میں جنجیر ڈالے گا اس سزا میں, اس غلطی کی پیارے سزا میں. پیارے ساحل, میں یہ تو کہہ رہی ہوں اللہ نے نشانی دکھائی, اللہ نے مردے کو زندہ کرا. کس اب جو طریقے اللہ سے؟ کی کس طریقے سے, گائے کے ذریعے سے کر کے دکھایا اللہ نے وہاں پہ. ایگزیکٹلی الحمدللہ. ایگزیکٹلی. اور وہ پھر آگے کہتا ہے کہ میں ایسے ہی مردوں کو زندہ کروں گا. ماننی ہے اس میں بھی تمہاری بات کہ اللہ ایسے ہی زندہ کرے گا. پریشانی بتاؤ نا اپنی, کہ پریشانی کیا ہے. پریشانی یہ ہے کہ اللہ کو گو کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو یار کمال کی بات ہے, جب اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے تو اسباب کے وہ ذریعے تو تو لوگوں کرے گا. کے لیے ہے نا, اللہ کے لیے تو نہیں ہونا چاہیے. موت اور بھائی دیکھو ایک دم سمپل ٹرم میں تم کو سمجھاتا ہوں. دنیا میں دارالاسباب جو آپ بول رہے ہو وہ تو انسانوں کے لیے ہے. کیا آپ اس چیز کو مانتے ہو؟ جی اسباب جو ہے وہ انسانوں کے لیے, رائٹ؟ بھائی ساحل ایسے تو پہلے میری بات تمام پہ بھائی عامر پلیز لیٹس. اللہ تعالیٰ ارے اپنے میرے کن سے پیارے کر کے بھائی سن لے, سن. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اگری کہاں تک کر رہے پہلے وہ دیکھ لیتے. کیا آپ اس بات کو مانتے ہو کہ جو دارالاسباب آپ کہہ رہے ہو وہ انسانوں کے لیے ہے؟ دارالاسباب یعنی اللہ نے اسباب کا گھر بنایا ہے دنیا, ٹھیک وہ ہے. انسانوں کے لیے ہے یا اللہ کے لیے ہے؟ اسباب تو انسانوں کے لیے ہیں. تھینک یو. ابھی یہاں پہ ہم اگری کیے کہ اسباب جو ہے وہ انسانوں کے لیے. جتنے لوگوں کو اسباب سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ سمجھ لیجئے کہ میڈیم, ٹھیک ہے. جیسے آپ کو پیاس لگی تو آپ کو پیاس بجھانے کے لیے پانی کا استعمال کرنا پڑتا ہے, تو پانی جو ہے وہ اسباب ہے, میڈیم ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو اسباب ہے یہ انسانوں کی ضرورت ہے, اللہ کی نہیں ہے نا, اس پہ ہم اگری کیے. اب یہ بتاؤ کہ مردوں کو زندہ کرنا یہ انسانوں کا کام ہے یا اللہ کا کام ہے؟ کیا کرے گا, ہاں اللہ کا کام ہے. ارے تیری آواز کٹ رہی ہے یار. اللہ کا کام ہے, اللہ کا. آواز اللہ آ کا رہی ہے. کام ہے. تو اللہ کا کام ہے مردوں کو زندہ کرنا, تو اس کو اسباب کی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے. اچھا مانتے ہو اس بات کو؟ مانتے ہو نہیں اس نہیں بات کو جو میں نے ابھی بولا؟ اللہ کو جو کام کرنا ہے, اللہ کا جو کام ہے اسپیسیفکلی اللہ کا کام, اس کے لیے اس کو اسباب کی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے. صحیح ہو گیا, صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہو گیا. ارے بھائی میں بولوں اگری کر رہا ہے یا ڈس اگری کر رہا ہے میری بات سے؟ ڈس ایگری کر رہا ہوں. اچھا ڈس اگری مطلب اللہ کو بھی آواز ضرورت پڑتی ہے اسباب کی, اللہ والے نہیں نہیں کام میں سونے سے. دو, ابھی 12:30 بجے آئے گا. ہاں میری آواز امی آ گئی تیری. میری کسی نہ کسی کی تو آئی ہے, 4-5 بندے بیٹھے ہیں یار. جس کا مائک انمیوٹ ہے انمیوٹ ہے, میوٹ کر لو بھائی. امی ابو کے میسجز نہ ہمیں پڑھواؤ.